بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان قاضی بلال QB چینل میں حاضر خدمت ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک ڈالر جو ہے وہ بالکل ہمارے حکومت کے قابو میں نہیں آ رہا، اور اس چکر میں مہنگائی کیے جا رہے ہیں کہ IMF پیسے دے دے گا، اور مفتاح اسماعیل نے جو ہے پوری قوم کو، بلکہ وزیر اعظم کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں جی وہ بڑا غصہ ہوتا ہے جب ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کوئی وہ مہر معاشیات تو ہے نہیں، مہر معاشیات تو آپ ہے، ڈاکٹریٹ تو آپ نے کی ہوئی ہے، تو آپ ان کو قائل کریں۔ آپ ٹیکس لگاتے ہیں غریبوں پہ، اس وقت آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اصل میں ضرورت جو جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے نا وہ امیروں پر لگنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں غریبوں سے تو آپ ماچس کی ڈبے تک سے جو ہے نا ٹیکس وصول کر رہے ہیں، دوائیوں میں ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک IMF سے نکلے تو آپ کو چاہیے کہ خاص طور پر جو ہے نون لیگ کو اس وقت جو کہ یہ تانے مارتے تھے PTI کی حکومت کو کہ جناب یہ لاڈلی حکومت ہے، جس طرح فوج نے ان کا ساتھ دیا ہے، اگر ہمارا دیا ہوتا تو ہم پتہ نہیں پاکستان کو کہاں لے جاتے۔ تو ابھی آپ کا وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کی وہ جو دلی خواہش تھی وہ صرف نون لیگ کی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی پوری ہو رہی ہے، اور ANP کی بھی، JUI کی بھی، سب کی جو ہے خواہش پوری ہو رہی ہے، دلی خواہش بلکہ کہیں۔ فوج ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، ان کو بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ اب ٹیکس لگائیں، ٹیکس یہ فوراً لگاتے ہیں غریبوں پہ، عام بندے پہ جو پہلے ہی پسا ہوا ہے، جس کا زندگی اور موت کا جو ہے نا وہ رشتہ بس نازک سا رہ گیا ہے۔ آپ لگائیں، امیر لوگوں پہ لگائیں ٹیکس، لگژری چیزوں پہ لگائیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ اس طرف یہ جاتے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی بڑی فیکٹری ہیں، اتنے بڑے بڑے محلات ہیں لوگوں کے، اور آپ ان کا جا کے ٹیکس معلوم کریں تو اس کا ٹیکس ہوگا 1000 لاکھ روپے، 4 لاکھ 5 لاکھ، اور وہ بھی نہیں دیتے۔ اس کا کیا ہوتا ہے جناب؟ محکمہ انکم ٹیکس جو کرپٹ ترین ادارہ ہے، ان کے افسران جناب ان کے گھر، جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دعوتیں شاوتیں کھاتے ہیں، اور جناب ایک ڈمی سے انہوں نے اپنا رجسٹر بنائے ہوتے ہیں، بس جی 5 لاکھ بنا ہے، ٹھیک ہے جی سر 2 لاکھ مجھے دے دیں، لاکھ روپے آپ کا۔ اس طرح یہ ان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے پاکستان میں ٹیکس سسٹم۔ اب آ جاتے ہیں FBR میں یہی ہو رہا ہے، اور جناب وہ غریبوں پہ جو ہے نا وہ دبا کے ٹیکس لگایا جائے گا، اور ان کو 1 روپے نہیں چھوڑا جائے گا، اور امیر جن کی 10 ملیں ہوں گی۔ اب اثاثے جو شو کیے گئے ہیں 99% جھوٹ ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن کو ایک وہ ونگ بنا ہوا ہے جو ان کو چیک کرتا ہے، وہ لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں، ان کی جرات نہیں ہے کسی کو پوچھ سکیں کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ کیا ہے۔ سب جھوٹ ہوتا ہے، ایسے قوم کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ کم از کم یہ جو اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو سینٹ میں بیٹھے ہیں، صرف ان سے ایمانداری سے اگر یہ ٹیکس دے دیں تو ملک کے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ اس لیے یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ لوگ ملک کے لیے کریں کام۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر منسٹر اپنی ذات کے لیے، یعنی کہ قوم کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے۔ ہر جو ہے وہ کمشنر ہو یا DC ہو، وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو گوشوارے ظاہر کیے گئے ہیں اس میں آپ حیران ہوں گے کہ زیادہ تر جو ہے نا ان کی بیویوں کا نام ہوگا، اور اتنے تولے سونا ہے۔ اچھا اگر ان سے یہ چیک کر لیا جائے FBR سے یا انکم ٹیکس سے، ان پر بھی ان کا کم از کم لاکھوں میں ٹیکس بنتا ہے، کروڑوں میں بلکہ ٹیکس بنتا ہے، وہ بھی نہیں دیتے۔ جب ہمارے اشرافیہ ہی ٹیکس نہیں دے گی تو پھر حال یہی ہوگا کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں دھتکارے گا، وہ کہے گا نہیں آپ اور عوام کا خون چوسیں، ان کو اور جو ہے نا ان پہ ٹیکس لگائیں۔ اب پٹرول جو ہے وہ جناب اس وقت 250 کے قریب پہنچنے والا ہے، اور ایک دم 5 روپے بھی نہیں بڑھائیں گے، 3 روپے نہیں بڑھائیں گے، 30 روپے۔ اب پچھلی دفعہ 24 روپے بڑھا دیا، یہ تک بنتا ہے جی IMF کی شرائط ہے۔ اچھا فرض کرتے ہیں جی IMF آپ کو پیسے دے دیتا ہے، کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کوئی پلان نہیں۔ وہی پیسے جو ہے نا یہ اپنے جیبوں میں ڈالیں گے اور 1.5 سال نکالیں گے، اس کے بعد الیکشن ہوگا، اور شومیہ قسمت جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ حکومت بنائے گی،
جب وہ حکومت بنائے گی تو پھر اس کا وہی رونا ہوگا کہ خزانہ تو خالی ہے۔ اب وہ اپنا شوکت ترین صاحب چیخ کے تھک گئے، جی ہم نے سبسڈی کے پیسے رکھے ہیں، ترقیاتی بجٹ کم کیا ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں ہی کچھ نہیں۔ اب یہی صورتحال ہے۔ IMF کے پاس یہ اپنی عیاشیوں کے لیے، محض اپنی عیاشیوں کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں یہ جس طرح امریکی سفیر کے پاس جا کے یہ گڑ گڑائے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو قرضے لے رہے ہیں اس کا یہ کس طرح اس سے استفادہ کریں گے۔ کوئی پلاننگ جو ہے نہ مفتاح اسماعیل صاحب بتا رہے ہیں نہ وزیر اعظم بتا رہے ہیں، کیونکہ ساتھ ہی NFC وارڈ آ جائے گا، بجٹ میں جو انہوں نے پیسے رکھے ہیں وہ سارے دیے جائیں گے، اس کے بعد ان کو وصول کیا ہوگا؟ یہ جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں اس کو یہ پھر کیری کس طرح کریں گے؟ صاحب ذرا یہ جو ان سے پیسے لیں گے وہ سارے جو ہے وہ IMF کو واپس بھی کرنے ہیں، اور وہ اس کا جو سود ہوتا ہے وہ سود در سود چڑھتا جاتا ہے۔ عمران خان پورے 3.5 سال یہی شور مچاتے رہے کہ ہم تو ابھی تک ان کے قرضے اتار رہے ہیں، جب یہ ان قرضوں کا سود اتار رہے ہیں، یعنی کہ ابھی قرضے اپنی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم سود اتار رہے ہیں۔ اب شہباز شریف یا نواز شریف یا زرداری، آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ IMF کے پاس جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 27 دفعہ پاکستان جا چکا ہے، کھربوں روپے قرضہ لے چکا ہے، اور اس 27 دفعہ جانے کے بعد بھی یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے۔ 28 دفعہ جا کے کیا کر لیں گے؟ یعنی کہ وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا جی، وہ جب کہیں گیا تو وہاں اس کو سمیل آ رہی تھی، تو وہ نئی نویلی دلہن کو لے گئے تو بیچاری بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا یہ سمیل اتنی آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی۔ ہوا کیا جناب کہ کچھ دن گزرے تو کسی نے پوچھ لیا اس سے کہ آپ کو اب سمیل نہیں آتی اب جانوروں کی؟ اس نے کہا نہیں، دیکھیں نا میں آئی ہوں تو سارا ماحول میں نے ٹھیک کر دیا۔ تو ہمارے بھی سیاستدانوں کا یہی حال ہے، یہ جو ہے نا حالات کو نہیں ٹھیک کرتے، خود اس کے مطابق جو اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، یعنی کہ یہ گندگی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو اتنا چاہ تھا، نواز شریف تو چلا گیا باہر، اب ان کو اتنا شوق تھا شہباز شریف صاحب کو کہ یار کسی طریقے سے مجھے جو ہے نا وہ شیروانی پہنائی جائے، جس طرح عمران خان کو شوق تھا کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ وہ اپنی خواہش پوری کر کے آرام سے بیٹھے ہیں، بلکہ آرام سے تو نہیں بیٹھے ہیں، وہ دوبارہ بھی جو ہے نا بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے بھی جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ اب جو ہے شہباز شریف کے صرف تقریریں آپ دیکھیں، دورے دیکھیں ان کے، اور کچھ بھی نہیں، کوئی انہوں نے سیونگ کے لیے کوئی انہوں نے ابھی تک پلاننگ نہیں بتائی۔ ابھی یہ اس چکر میں ان پہ دباؤ ہے، ایک تو دباؤ ہوتا ہے نا عوام کا، تو خیر انہوں نے دباؤ کبھی لیا ہی نہیں ہے۔ اب ان پہ دباؤ ہے عسکری اداروں کا، ان کو انہوں نے بجٹ دینا ہے ہر حال میں، اسی بیس پہ یہ آئے ہیں، کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے فوج کا جو ہے بجٹ وہ بڑھا ہی نہیں ہے، اور وہ آپ بجٹ جو ہے دفاعی بجٹ نہیں بڑھائیں گے تو آپ کو تو دشمن آپ کی نظر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے بڑھے گا؟ اسی طرح بڑھے گا کہ آپ اپنی جو ہے نا کفایت شاری کریں گے۔ قرضوں سے جو ہے نا، قرضوں سے کبھی ملک نہیں چلتا، یہ بات جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہے، شوکت ترین بھی کہے، اپنا شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ نے جو ٹیکس لوگوں پہ لگایا ہے، جو آپ پٹرول قیمتیں بڑھا رہے ہیں، اگر آپ اپنے عیاشیاں چھوڑ دیں، یہ 10 کنال کے مکانوں پہ رہنا چھوڑ دیں، مفت کی بجلی، مفت کی گاڑیاں، 8 10 گاڑیاں، بیرونی دورے، کروڑوں کے لاکھوں کے علاج کرانا بند کر دیں جو آپ سیلری دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیوروکریٹ، کیونکہ ججوں کو تو ہم نام نہیں لے سکتے، بیوروکریٹ جو 18 یا 19 سے ہے، اس کے میں حیران ہوتا ہوں، ان کے مکان بھی ان کو ملا ہوا ہوتا ہے، نوکر بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، بجلی بھی فری ہوتی ہے، پٹرول بھی فری ہوتا ہے، اور تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ بھئی ایک بندہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتا ہے، یہ چیزیں خود بیئر کرے نا، خود برداشت کرے۔ ایک کلرک ہے غریب یا ایک عام مزدور ہے، اس کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ پٹرول بھی خود بھرتا ہے، بجلی کا بل بھی خود دیتا ہے،
دوائی کے پیسے بھی خود دیتا ہے. کتنا یعنی کہ دورہ معیار ہے. اس کو پہلے سب سے پہلے ختم کیا جائے. امریکی سفیر کے جا کے پاؤں پکڑنا کتنی یعنی کہ شرمندگی کی بات ہے. امریکی سفیر کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ یہاں تو ہمارے ہاں جو برطانیہ کا سفیر ہو یا امریکہ کا سفیر ہو یا فرانس کا، اس کو تو ہم وائسرائے بنا دیتے ہیں. اتنی منتیں ہم جو ہے نا ان کے اپنا بائیڈن کی نہیں کرتے ہوں گے، یا ان کے وزیر خزانہ کی نہیں کرتے ہوں گے، یا جانسن جو ہے بورس جانسن کی نہیں کرتے ہوں گے، جتنے ہم ان کے سفیروں کی خوش آمدید کرتے ہیں. خوش آمدید بھی سفیر ٹو سفیر یعنی کہ سفیر کی سطح پر بھی نہیں کرتے. ہمارے وزیر خزانہ پہنچ جاتے ہیں، وزیر اعظم ان کی منتیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم ان کی خوش آمدید کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر شہباز شریف کے منہ سے پھر سچ ہی نکل گیا تھا کہ جو ہے نا بے غرض لاڈ چوہدن. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.